صلاة وجعلنا منتخب النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات سارے پڑھو اچھا اچھا شاباش کیا بات اور جنت تیری سمجھ کو انکار کچھ نہیں لیکن میرے بڑوں کی خواہش حسین ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم غم کا سہنا حسینیت ٹھہرا معافی چاہتا ہوں ان سب دوستوں بھائیوں بزرگوں سے جن کی فرمائشیں ہیں کلاً 40 منٹ مجھے حکم ہے اسی میں ہر حال میں مجھے مجلس چھوڑنی ہے میں نے خطبہ بھی چھوڑ دیا آپ کی فرمائشوں سے بھی معافی جو میں اپنی مرضی سے کچھ پڑھنا چاہ رہا ہوں اسے قبول کرو پھر میں 6 سپٹمبر کو سٹی سیدہ انشاءاللہ جشن پہ بابا مردان شاہ جی کے حاضر ہو رہا ہوں جتنا تم حکم کرو گے 3 بجے سے لے کے جب تک تم چاہو سنتے رہنا 4 مصرے اتنے نئے مصرے کہ رات کیے میں نے پہلی مرتبہ کسی ممبر پہ پڑھ رہا ہوں غم کا سہنا حسینیت ٹھہرا اشک بہنا حسینیت ٹھہرا طاقت انتقام ہوتے ہوئے کچھ نہ کہنا حسین پڑھا لکھا بندہ جسے شعر سمجھ آتا ہو پڑھا لکھا بندہ جسے شعر سمجھ آتا ہو وہ بولے مہربانی کر مجھ سے دعا کرے طاقت انتقام ہوتے ہوئے کچھ نہ کہنا حسینیت ٹھہرا دعائیہ 4 مصروں کا حکم ہے وہ سنو ایک ٹکڑا نظم کا اسی پہ نوکری تمام پھر تفصیل سے مجھ سے جب دعا لکھی ہے تو بڑی پسند کی تین ہوگا دعا سنے جب دعا کرے جب بزرگوں بادشاہ وقت سے گزارش کی ہے میں نے اپنے زمانے کے امام کے دربار میں ایک منت کی ہے میں نے اے دل کے ولی اس دل ویران میں آ جا اے دل کے ولی مجلس کبوترا والی ہو مجلس مظفر پل ہو مجلس ردیہ سیدہ ہو مجلس چوندہ ہو مجلس نارووال ہو مجلس ظفروال ہو مجلس سیالکوٹ میں کہیں ہو مجھے نہیں یاد کہ میں نے مجلس پڑھی ہو اور میرا لفظ سیالکوٹ میں ضائع ہوا ہو یہ میرے ہاتھ بنے ہوئے ہیں 4تھے مصرے تک مہربانی کرنا ماحول بن گیا تو میں ایک نظم پڑھ دوں گا اے دل کے ولی اس دل ویران میں آ جا حیدر کے پسر وقت کے میدان میں آ جا شاباش شاباش بابا دعا کر چڑھنی ہے اے دل کے ولی اس دل ویران میں نہ بچے بول رہے ہیں اے دل کے ولی اس دل ویران میں آ جائے تو مجھ سے پوچھو میں کیسے جبر کر کے 40 منٹ سہ گئے ہوں مجھے 40 منٹ ہی پڑھنا تھا میں کبیر والے سے گاڑی دوڑا کے یہاں آیا ہی کیوں اے دل کے ولی اس دل ویران ہاں 6 میل سے چھوڑ کے میں آیا عزیز شکلین نے مجھے 15 فون کی اور میں آیا اے دل کے ولی اس دل ویران میں آ جا اے دل کے ولی اس دل ویران میں آ جا حیدر کے پسر وقت کے میدان میں آ جا بیروت یہودی نے بنا رکھا ہے خیبر اے میرے علی آج تو لبنان میں جس کے ہاتھ کا مالک علی ہے وہ دونوں ہاتھ اٹھائے جس بندے کو میرے بات پڑھنے سے بلا لے میں 39 پہ ممبر چھوڑ دوں گا اور یہ پہلی اور آخری بار ہوا ہے آئندہ ایسا نہ ہو وقت ہو تو مجھے بلایا جائے اے دل کے ولی اس دل ویران میں آ جا اے دل کے ولی اس دل ویران میں آ جا حیدر کے پسر وقت کے میدان میں آ جا بیروت یہودی نے بنا رکھا ہے خیبر اے میرے علی آج تو لبنان میں آ قبلہ اور صاحب اس ممبر کی عزت کی قسم ہے بابا مرشد اس ممبر کی عزت کی قسم ہے
میں نے کم از کم 40,000 بندے میں کھڑے ہو کے انچولی کراچی یہ 4 مصرے پڑے ہیں. عزت زہرا کی قسم جب تم CD مانگو سیالکوٹ والوں میں تمہیں دوں گا یوں 40 کے 40,000 اٹھ کے کھڑا ہو کے بول رہا تھا اگر میرا حق بنے تو بولنا ضرور ہے مجھ سے دعا کرنی ہے. امام زمانہ سے کہہ رہا ہوں تشنگی سی چھا گئی ہے عالم اسلام پہ. ساقی کوثر کے بیٹے کر مداوا پیاس کا اور میرے مولا ہم غریبوں کی تمنا ہے یہی قبلہ اول کی چھت پر ہو علم جسے ماں نے نادلی پڑھ کے دودھ پلایا وہ بولے کلندر کا کوئی نوکر خالی نہ جائے. سیالکوٹ کے مرکز میں کھڑے ہو کے شوکت امت مسلمہ کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہے کس کے بس میں ہے. تم نے کہا یہ علی جیسا یہ علی جیسا یہ علی جیسا. میں کہتا ہوں کس کے بس میں ہے بھلا اس کے برابر ہونا جس کے کتوں کا مقدر ہے کلندر. بولو کلندر کے نوکر بولو. کس کے بس میں ہے بھلا اس کے برابر ہونا. بابا میں گیا ہوں بادشاہی کے دربار پہ نجف 110 بندے میرے ساتھ ہیں. ملک جعفر تیار صاحب مولا کے ڈھیر سر ذاکر علامہ اعجاز کاظمی صاحب کے بلا سرگودے والے یہ سارے میرے ساتھ تھے. 2 نام ہیں بڑے فقر کی دنیا میں ایک سخی شمس ایک سخی کلندر. ایک نے اپنے آپ کو علی کا بندہ کہا ہے ایک نے اپنے آپ کو علی کا کتا کہا ہے. پڑھا لکھا بندہ بھی تو آ ہی جاتا ہے نا مجلس میں. ایک نے اپنے آپ کو علی کا بندہ کہا ہے ایک نے اپنے آپ کو علی کا کتا کہا ہے. میں نے علی بادشاہ کے دروازے پہ جا کے سر رکھا. میں نے کہا یا علی تو فقیر گزرے ہیں ایک تجھے اپنے آپ کو تیرا نوکر بندہ کہتا ہے ایک اپنے آپ کو تیرا کتا کہتا ہے اور میں شوکت رو شوکت تیرے دروازے پہ کہہ رہا ہوں مجھے شمس و کلندر سے یہی نسبت ہے اے مولا. تیرے بندے کا کتا ہوں تیرے کتے کا بندہ. اور سلام میں کون ہوں اور جی وہ سید جس کا عقیدہ بولو وہ بولو. مجھے شمس و کلندر سے یہی نسبت ہے اے مولا. تیرے بندے کا کتا ہوں تیرے کتے کا بندہ. آئے ہائے یار تھوڑی جوانی اسلام سلام ہے تساں بزرگان تھوڑے سنن دے کیا کہنے. مودت کی فضاؤں میں ولی پرواز کرتے ہیں جہاں انسانیت کا علم بے بس ہو کے بس کر دے اسی کو عشق میں ہم نقطۂ آغاز کہتے ہیں. اور مودت کی فضاؤں میں ولی پرواز کرتے ہیں جسے حیدر نہ جھکنے دے اسے شہباز. ہن بولو سخی لال کلندر. جسے حیدر نہ جھکنے دے. 4 مصرے مجھے پڑھنے ہیں ایک اہم موضوع پہ. اب اجازت ہے فوراً نظم کا ایک ٹکڑا میں اپنے وقت ہی میں ہر حال میں مجلس چھوڑ دوں گا. آج ہے رجب کی 24 کل 23 اور پرسوں تھی 22 رجب کو پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں حسین کے عزادار نیاز تقسیم کرتے ہیں.
دعا کرے نیاز بانٹتے ہیں حسین کے عزادار اپنے گھروں میں ٹکڑیاں شکل میں حلوہ نیاز مختلف صورتوں میں نیاز پکاتے ہیں مومنین ایک دوسرے سے ملتے ہیں ایک دوسرے سے سلام دعا ہو جاتی ہے ایک دوسرے کی زیارت ہو جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ میرے معصوم کا حکم ہے ہر مومن پہ واجب ہے کہ وہ دن کا آغاز صدقے سے کرے صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے صبح کا دن کا آغاز صدقے سے کرو باون گل آ گئی ہے تو کردہ جاؤ میرے صادق مولا کے دربار میں ایک بندہ آیا نا اور اس نے کہا مولا جی ہاں اس نے کہا مولا پریشان حال ہوں کوئی عمل بتائیں فرمایا صدقہ دیا کر چلا گیا دوسرے دن آ گیا مولا جیب میں پیسے نہیں فرمایا صدقہ دیا کر پھر چلا گیا پھر آ گیا مولا کھانے کو روٹی نہیں فرمایا صدقہ دیا کر 7 دن تواتر سے آتا رہا 7ویں دن پھٹ پڑا ہاں کہتے ہیں اپنے رسول آپ میرے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ خدا نخواستہ ایسا کر رہے ہو لیکن 7 دن ہو گئے میں آپ کو بتاتا ہوں جیب میں پیسے نہیں آپ فرماتے صدقہ دیا کر میں کہتا ہوں گھر میں روٹی نہیں آپ فرماتے صدقہ دیا کر میں کہتا ہوں پہننے کو کپڑا نہیں آپ فرماتے صدقہ دیا کر یہ اپنا رسول یہ کیا ہے جب میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں صدقہ کہاں سے دوں سارا سیال کوٹ ساری رات مجھے داد دے داد چھوٹی ہے معصوم کا جملہ قیمتی ہے مولا جب میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں صدقہ کہاں سے دوں جلال آ گیا میرے مولا کو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرماتے تو کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کی طرف دیکھ کے مسکرا بھی نہیں سکتا ہاتھ بنا کر کے جیو دعا کرتے رہے میرے واسطے دعا ضرور کرنا میرے واسطے دعا ضرور کرنا فرماتے تو کسی علی اللہ پڑھنے والے کی طرف دیکھ کے مسکرا بھی نہیں سکتا کائنات کا بہترین صدقہ ہے دو علی والے ایک دوسرے کو ہنستے ہوئے ملے دو علی والے نہ آؤ سامن الائمہ کے دروازے پہ جاتے ہو نا میرے 8ویں مولا کے در پہ مشہد جاتے ہو سلام کرنے جاتے ہو نا بڑی حسرت سے بڑے دل سے جاتے ہو یکم رمضان ہوئی میرے مولا ممبر پہ تشریف لے گئے جم غفیر مولا کے سامنے مومنین کا اور فرمایا بد نصیب ہے وہ بندہ جس کے حصے میں رمضان بھی آئے اور وہ کم از کم 30 مومنوں کا روزہ افطار نہ کرائے مولا ممبر سے اتر آئے نوکر قدموں میں آ کے بیٹھ گیا مولا آپ نے تو ممبر پہ فرما دیا ہے افطار پارٹیوں پہ جو خرچہ ہو رہا ہے مولا پتہ نہیں کیا کیا آج کل چل رہا ہے اور آپ نے کہا بد نصیب ہے وہ بندہ مولا جس کے پاس پیسے نہ ہو وہ روزہ کیسے افطار کرائے فرمایا وہ ایک ہاتھ پہ نمک کی ڈلی رکھے دوسرے ہاتھ پہ پانی کا پیالہ رکھے آئیو شریعت سمجھانے والوں آئیو دین دینے والوں ہائے 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 ایک ہاتھ پہ نمک کی ڈلی رکھے دوسرے ہاتھ پہ پانی کا پیالہ رکھے کسی مومن کے در پہ جائے اس کا نام لے کے اسے بلائے جب وہ باہر ہے اسے کہا یار یہ میری طرف سے قبول کر اور اس سے روزہ کھول اس سے روزہ کھول صبح قیامت تک شوکت اس بندے کو سلام کرے گا جسے یہ لفظ سمجھ آیا اور اس نے اس کی قیمت دے دی مجھے اس نے کہا مولا نمک اور پانی پہ کون راضی ہوتا ہے چلال آ گیا میرے مولا کو فرمایا بد نصیب ہے وہ بندہ جو میری دادی کے حق مہر پہ راضی نہیں ہوتا اور زندگی ہوگا تو ابھی جوانہ دی جیو میرے جوان جیو جوانو بد نصیب ہے وہ بندہ بد نصیب ہے وہ بندہ جو میری دادی کے حق مہر پہ راضی نہیں ہوتا ہاں نیاز بناتے ہم لوگ 22 رجب کو زمانے میں ایک ادھم مچایا ہوا ہے کہ یہ کسی بزرگ کے مرنے کی خوشی میں بابا جی کسی بزرگ کے مرنے کی خوشی میں شیعوں نے یہ گیٹ ٹوگیدر رکھا ہوا ہے یہ پروگرام رکھا ہوا ہے گپ شپ کرتے ہیں ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیتے ہیں خوشبوئیں تقسیم کرتے ہیں حلوے کھاتے ہیں بڑی مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں نہ واللہ یہ غلط ہے یہ پروپیگنڈا ہے یہ ہم پہ الزام ہے
ہم کسی کے مرنے کی خوشی میں ایسا نہیں کرتے، ہمیں جس کے جینے کی کوئی خوشی نہیں۔ سے دعا پہ کرو، ہمیں جس کے ملک آ گیا میری گل کا، مولا دی قسم میں راضی ہو گیا۔ میں اگے ایڈا سفر کر کے آیا سا، اتوں میں اعلان تو تھک گیا سا تو میں راضی ہو گیا۔ ہمیں جس کے جینے کی کوئی خوشی نہیں، ہمیں اس کے مرنے کی کیا خوشی ہو؟ ہمارے نزدیک تو ان کا جینا مرنا برابر ہے۔ جو بچے اسکول کالج لائف گزار رہے ہو، تمہاری منت ہے سر اٹھاؤ میرا جملہ ضائع نہ ہو جائے، ہمارے لیے ان کا جینا مرنا ایکول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خوشی اور غم کا تعلق سے ہے۔ سلام سیالکوٹ والوں، سلام سیالکوٹ والوں، سلام تمہارے شمیار کو سلام۔ خوشی اور غم کا تعلق سے ہے، جب ہمارا تعلق ہی نہیں پھر وہ جیے یا مرے۔ ہاں قطعاً یہ کوئی مرگ معاویہ نہیں ہے، کوئی ایسی خوشی نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور میں تمہیں بتاتا ہوں، اسے ہے صادق آل رسول سے نسبت، اسے ہے صادق اس پہلے بچے سے لے کے اس آخری بندے تک، جو بندے اردو سن لیتے ہو وہ بولنا باقیوں کی مرضی، اسے ہے 20 منٹ میں نے پڑھ لیا 20 ہی اور پڑھوں گا، اسے ہے صادق آل رسول سے نسبت، یہ ساتھ لے کے عجب امتیاز چلتی ہے، کسی کے مرگ کی کوئی خوشی نہیں اس میں، یہ بے نیاز کے در کی نیاز۔ کسی کے مرگ کی کوئی خوشی نہیں اس میں، بغیر تمہید کے۔ جی بیٹا جی حکم، صلوات پڑھ دو مل کے۔ چلو خیر بس بیٹا صلوات پڑھ دو سارے مل کے۔ 25 سال کی ذاکری زندگی میں پہلی بار بغیر تمہید کے نظم پڑھ رہا ہوں، عنوان بتائے بغیر پڑھ رہا ہوں، عنوان بتایا کرتا ہوں، آیت پڑھا کرتا ہوں، تفسیر کیا کرتا ہوں، پھر نظم پڑھتا ہوں، وقت کی تنابیں کھینچی ہوئی ہیں، بغیر کسی تفصیل کے نظم شروع کر رہا ہوں، پڑھ کے بسم اللہ صلوات ناد علی، ایک قصہ قرآنی سناتا ہوں میں۔ مرشد جو پہنچ گئے وہ پہنچ گئے، جو رہ گئے ان سے معافی۔ میں مطمئن ہوں، آپ کا نہیں پتا، میں مطمئن کھڑا ہوں۔ پڑھ کے بسم اللہ صلوات ناد علی، ایک قصہ قرآنی سناتا ہوں میں، جس کا زور کمر ہے علی سا ولی، اس نبی کی جوانی سناتا ہوں۔ سلام سلام ہر اس بندے کو، ان بزرگوں کو تو ہے ہی ہے سلام، لیکن ان جوانوں کو بھی سلام ہے جو اس مصرے پہ بولے ہو۔ میرا خیال ہے کچھ قریب آ گئے لوگ، موضوع کچھ سمجھ آ گیا ہوگا۔ جس کا زور کمر ہے علی سا ولی، اس نبی کی جوانی سناتا ہوں میں، جس کے لمحوں میں صدیاں سفر کر گئی۔ پہنچو میری منزل پہ، میں معراج شروع کر کھڑا ہوں، جس کے لمحوں میں صدیاں سفر کر گئی، اسی شب کی کہانی سناتا ہوں میں۔ 18-19 ملکوں میں پڑھ چکا ہوں میں، مجمع ملتان کا ہو یا سیالکوٹ کا، مجمع کویت کا ہو یا انڈیا کا، مجمع میں 2 بندے ضرور ہیں، ایک بندہ وہ ہے جو سمجھ کے بولتا ہے، ایک بندہ وہ ہے جو چاچا جی کو دیکھ کے بولتا ہے۔ جنہیں چاچا جی اور دیکھنا ہے وہ میرا کوئی کام نہیں، مصرا ضائع نہ ہو جائے۔ پڑھ کے بسم اللہ صلوات ناد علی، ایک قصہ قرآنی سناتا ہوں میں، جس کا زور کمر ہے علی سا ولی، اس نبی کی جوانی سناتا ہوں میں، جس کے لمحوں میں صدیاں سفر کر گئی، اسی شب کی کہانی سناتا ہوں میں، کچھ خدا نے کہا، کچھ نبی سے سنا، کچھ علی کی زبانی۔ تم نے تاریخ کو پڑھ کے دیکھا ہے گر، کبھی دن سے پیاری بھی ہوتی ہے شب۔ آئیے بسم اللہ صلوات پڑھ دیجئے مل کے۔ مولا کے بڑے معروف مداح جناب ملک مختار صاحب تشریف لے آئے ہیں، بس ان کا آنا ہی میرا جانا ہے۔ نظم میں شروع کر لیں اجازت ہو پڑھ کے تھے، ہاں ویسے ہی میں مجبور ہوں، وہ مختار ہے۔
میں ان کی موجودگی میں زیادہ پڑھوں بنتے ہی نہیں ہے. بس میں نتیجہ تم نے تاریخ کو پڑھ کے دیکھا ہے گھر تھوڑے مزاج کا ایک مصرع پڑھن لگا. کبھی دن سے پیاری بھی ہوتی ہے شب، لیلۃ القدر کے فلسفے کو پڑھو، کبھی سالوں پہ بھاری بھی ہوتی ہے شب. وہ بندہ جسے شاعری میں قرآن سننا آتا ہے وہ میرے ساتھ بولے. ہر بندے سے معافی. قرآن حدیث تاریخ قول معصوم میرا مزاج ہے. اسی میں سے میں نظم کا ایک ٹکڑا پڑھ کے ممبر چھوڑنے لگا ہوں. ہے ایک رات ہے 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر. ہاں قرآن کہہ رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا. یہاں سے لے کے وہاں تک ایک بندہ بھی اس جملے پہ داد نہ دے، صرف سمجھے میں راضی. خود قرآن کہہ رہا ہے ہم نے اس قرآن کو، اس کا مطلب ہے اس کے علاوہ بھی قرآن ہے. کوئی قرآن بولتا ہے کوئی نہیں. شاباش شاباش سیالکوٹ والو، شاباش سیالکوٹ والو، ہزاروں سال جیو جوانو، سلام تمہارے بولنے پہ. اس مشکل جملے پہ بولنے والے بندے کو سلام ہے شوکت کا. قرآن اس کے علاوہ بھی ہے، کوئی بولتا ہے کوئی نہیں بولتا. ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل فرمایا. وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور تمہیں کیا پتا قدر والی رات کیا ہے؟ لو بھائی میرے دوستو، یہ قرآن کل اترا، ہفتہ پہلے، پچھلے مہینے 1400 سال ہو گئے قرآن کے نزول کو. 1400 سال سے اللہ کی کائنات میں جو بندہ قرآن کھولتا ہے، قرآن آگے سے کہتا ہے تمہیں کیا پتا یہ رات کیا ہے؟ میں شاعر ہوں، میں قرآن کھولتا ہوں، قرآن کہتا ہے تجھے کیا پتا یہ رات کیا ہے؟ سید آبا قرآن کھولتا ہے، قرآن کہتا ہے تجھے کیا پتا یہ رات کیا ہے؟ ذاکر قرآن کھولتا ہے، قرآن کہتا ہے تجھے کیا پتا یہ رات کیا ہے؟ علامہ قرآن کھولتا ہے، قرآن کہتا ہے تجھے کیا پتا یہ رات کیا ہے؟ مجتہد قرآن کھولتا ہے، قرآن کہتا ہے تجھے کیا پتا یہ رات کیا ہے؟ امام کعبہ قرآن کھولتا ہے، قرآن کہتا ہے تجھے کیا پتا یہ رات کیا ہے؟ میرے مالک ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم فزکس کیمسٹری کی دنیا کے لوگ ہیں، ہم میتھ اور بیالوجی کی دنیا کے لوگ ہیں. ہم نے اس پڑھی لکھی دنیا میں دیکھا ہے قانون بنتے بھی رہتے ہیں پھر بگڑتے بھی رہتے ہیں. ایک قانون بنتا ہے 2-4 ہفتوں بعد نئی تحقیق آ جاتی ہے، اس قانون کو تبدیل کر دیا جاتا ہے. ایک سائنسدان ایک قانون بنا دیتا ہے، دوسرا سائنسدان ہفتے بعد آتا ہے، وہ اس قانون کی نفی کرتا ہے. یہ زوالوجی کی دنیا، یہ باٹنی کی دنیا، یہ میتھ کی دنیا، یہ کیمسٹری کی دنیا، یہ فزکس کی دنیا، یہ ویلاسٹی کی دنیا. اس دنیا میں روز ایک کلیہ بنتا ہے، 4 دن بعد ایک نیا سائنسدان آ جاتا ہے، نیا کلیہ بن جاتا ہے، نیا ٹیچر آ جاتا ہے، نیا کلیہ بن جاتا ہے. 1400 سال پہلے تو نے محمد کے ارد گرد دیکھا ہوگا، تجھے جاہل نظر آئے ہوگے. ابو جہل بھی تھے، جاہل نہیں ابو جہل بھی تھے. تو نے کہہ دیا تمہیں کیا پتا یہ رات کیا ہے؟ اب تو اس آیت کا مزاج بدل دے. ہم چاند پہ پہنچ گئے، ہم ستاروں پہ پہنچ گئے، ہم سورج تک چلے گئے. میرے مولا ہم مسلمان اتنی ترقی کر گئے اور ہم قرآن کھولتے ہیں، قرآن مذاق اڑاتا ہے تمہیں کیا پتا یہ رات کیا ہے؟ آیت کو بدل دے. فرمایا شوکت قیامت تک پڑھتے رہو تمہیں یہ رات سمجھ نہیں آئے گی. میں نے کہا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس رات میں قرآن اترا ہے. اب مولوی تجھے سمجھ نہیں آئی، جس رات میں قرآن اترے وہ رات سمجھ نہیں آتی جس ذات پہ قرآن اترے. وہ سیال کو ڈالے نہ جبر نہیں کرنا. جب تک اندر سے نعرہ جائے اس رنگ میں نعرہ ختم نہیں لگانا میری مجلس میں. تمہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس ایک نعرے سے تم نے کیا کما لیا ہے. مولوی غریب پورے 30 دن کھڑا ہوتا ہے مسجد میں، روزانہ ایک بار رمضان میں پڑھتا ہے، پھر کہیں جا کے قرآن مکمل ہوتا ہے. تو ایک دفعہ علی کہہ دے، تجھے اندازہ نہیں ہے یہ کتنی بڑی عبادت ہے. علی بادشاہ کا نام ایسے لیا کرو جیسے لینا چاہیے. جس ذات پہ قرآن اترے آ رکھ. علماء کے سر پہ قرآن نہیں تو میری طرف سے تجھے اجازت ہے. رمضان کے آخری عشرے میں تو نے اخبارات میں پڑھنا ہے، جنگ نوائے وقت، خبریں پاکستان، تجھے بڑے بڑے علماؤں کے بیان ملیں گے. اس آخری عشرے کی تاک راتوں میں ڈھونڈو، کوئی ایک رات ہے جس میں قرآن اترا ہے. 19 کی رات ہے، 21 کی رات ہے، 23 کی رات ہے، 25 کی رات ہے، 27 کی رات ہے. 5 میں سے ایک ہے. اور جی بولو میرے نال، بولو میرے نال، میرے بندے سنو نا، وہ بولو میرے نال. 5 میں سے ایک ہے. 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 5 میں سے ای
جس میں قرآن اترا ہے. تجھے 5 میں سے ایک کا پتہ نہیں چل رہا، میں 14 کہاں سے 14 کہاں سے سمجھا دوں؟ معراج پہ تفصیلی گفتگو، پھر کبھی زندگی نے مہلت دی تو، کبھی یہاں آنا ہوا تو انشاءاللہ بشرط زندگی. فعلاً بس اتنا کہہ رہا ہوں، ایک چھوٹی سی غلط فہمی ہوئی ہے معراج لکھنے پڑھنے بولنے سننے والوں کو. لوگوں نے کہا جی جبرائیل آ کے محمد کو لے گیا. میں غریب شاعر آدمی، میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں. جبرائیل کون ہوتا ہے وہ میرے نبی کو معراج پہ لے جائے؟ یہ تو میرے نبی کی مہربانی ہے. نواب آدمی تھا، سیر کو نکلا، ایک نوکر کو بھی ساتھ لے کر اس آخری بندے تک مہربانی. سیر کو نکلا، اور سیر اکثر اپنی زمینوں پہ ہوتی ہے. چھوٹے موٹے آدمی کی بات نہیں، کسی بڑے زمیندار سے پوچھنا، سیر اکثر اپنی زمینوں پہ ہوتی ہے. اپنی زمین کتنی مہنگی کیوں نہ ہو، سردار جوتوں سمیت جاتے ہیں. ایک لفظ کہہ دوں، طبیعت بڑی بنی ہوئی ہے، جملہ بڑا مشکل ہے. اگر آپ مدد کریں تو ایک لفظ میرے لبوں پہ آیا ہوا ہے. جتنی دیر زمینیں ہوتی ہیں نوکر ساتھ گھومتا رہتا ہے. جب گھر کا پردہ نظر آتا ہے سردار آگے چلے جاتے ہیں. جبرائیل نہیں لے گیا محمد کو، لے کے جبریل کو مصطفیٰ چل پڑے. بڑی مہربانی میرے بزرگ، لے کے جبریل کو مصطفیٰ چل پڑے. اتنی مشتاق ذات جلی دیکھ کر چھپ گیا بادلوں کی ابا میں کمر. تم نے تو ساری زندگی شاعری سنے ہیں، تم نے تو پوری زندگی ادب سنا ہے، پھر یہ مصرع تمہیں معراج پہ کیوں مزہ نہیں کر رہا؟ چھپ گیا بادلوں کی ابا میں کمر، سوئے افلاک نور نبی دیکھ کر وقت کا اپنی نبضوں پہ ہاتھ آ گیا. وقت کا اپنی نبضوں پہ ہاتھ آ گیا. آج رفتار حسن ولی دیکھ کر اپنے اپنے سینے پہ ہاتھ بھی رکھو. جس بندے کو یقین ہو ماں نے نادری پڑھ کے دودھ پلایا، اپنا عقیدہ ٹٹولو. گنجائش بنے تو اتنا بولنا کہ میرے سفر کی قیمت ہو جائے اور میں بس ختم کروں. وقت کا اپنی نبضوں پہ ہاتھ آ گیا. آج رفتار حسن ولی دیکھ کر مصطفیٰ کو خوشی اور حیرت ہوئی، چرخ رابے پہ اپنا علی دے. شاباش سیالکوٹ، شاباش حلالیو، شاباش حلالیو. جی علی شاہ سلامت رہو حلالیو، سلام تمہارے سننے کو. مصطفیٰ کو خوشی اور حیرت ہوئی. قاضی مرشد ایک لہجہ ہے آ گیا. ملک صاحب بڑا کرم ہے مالک کا، آپ نے شعر کہنا سننا پڑھنا سب سلیقے آپ کو آتے ہیں. لہجہ ہے آ گیا، اگر وہ لہجہ سیالکوٹ نہ سمجھا گیا شوکت کے قتل برابر جرم ہے. مصطفیٰ کو خوشی اور حیرت ہوئی، چرخ رابے پہ اپنا علی دیکھ کر مسکرا کر نبی نے ولی سے کہا دین اسلام کا مہرباں آ گیا. سب رسولوں کا مشکل کشا یا علی تو تو مجھ سے بھی پہلے سلام. جی جتنی باری حکمدار، جتنی باری حکمدار. مسکرا کر نبی نے ولی سے کہا دین اسلام کا مہرباں آ گیا. سب رسولوں کا مشکل کشا یا علی تو مجھ سے بھی. ہاں انشاءاللہ 4 نومبر مظفر پور بشرط زندگی میں حاضری دوں گا. تو مجھ سے بھی پہلے یہاں آ گیا. بس ایک منزل آئی جب اس نے کہا جی میں آگے نہیں جا سکتا. نبی نے کہا پیچھے چلا جا. نبی آگے جبرائیل پیچھے. 2 قدم گئے ہوئے نبی اس نے آواز دی. نبی نے کہا کیوں اڑایا؟ اس نے کہا جی وہ میں تو یہاں تک بھی پہلی بار آپ کی وجہ سے آگے ہوں. اس نے کہا جی میں تو یہاں تک بھی بولو جوانو پہلی بار آپ کی وجہ سے آگے ہوں. تو وہ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ وہ میں تو پیچھے جا ہی رہا ہوں، آپ آگے جا رہے ہیں، راستے کا پتہ ہے نا.
محمد نے کہا گھبرانا جو راستہ تیرا دیکھا وہ نہیں، وہ میرا بنایا ہوا ہے۔ شاباش، یہ معیار ہے سیالکوٹ کا، یہ معیار ہے سیالکوٹ کا۔ کیا کہنے اس معیاری مجمع کے؟ جو راستہ تیرا دیکھا وہ نہیں، وہ میرا بنایا ہوا ہے۔ چلے نبی، اس نے پھر آواز تھی، نبی نے کہا پھر کیا ہو گیا؟ اس نے کہا جی وہ آپ میرے استاد کے استاد ہیں۔ جی آپ میرے استاد کے استاد ہیں، میں آپ کے شاگرد کا شاگرد ہوں، میرے استاد کو راستے میں چھوڑنا اچھا نہیں لگتا، میرا استاد جس کا ہاتھ پکڑنے سے راستے میں چھوڑتا نہیں، میں آپ کو راستے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، استاد جی ناراض تو نہیں ہوں گے؟ محمد نے کہا گھبرانا، ابھی تیرا استاد ملے گا، میں تیری مجبوری بتا دوں گا۔ جبرائیل پیچھے، نبی آگے، آواز یودن منی، قریب آ جا۔ آواز سنی محمد نے، گھر کی آواز، روز کی آواز، سنی سنائی آواز، اپنی آواز، من بھاتی آواز، دل والی آواز۔ محمد نے یوں دیکھا پردے کی طرف، فرماتے ہیں بے زبان میں زبان تجھے کیا ہو گیا؟ ہائے 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 ہائے، فرماتے ہیں بے زبان میں زبان تجھے کیا ہو گیا؟ خود جلی بن کے تو بولنے لگ گیا؟ تیری خاموش الفت تو مشہور تھی، اب ولی بن کے تو بولنے لگ گیا؟ میرے بھائی کے لہجے میں ہے گفتگو، کیا آخی بن کے تو بولنے لگ گیا؟ میں کہا کرتا ہوں جو بندہ اس مصرے پہ بولے وہ گھر جا کے ماں کے پاؤں ضرور چومے کہ اماں تو نے انصاف کیا ہے۔ محمد فرماتے میرے بھائی کے لہجے میں ہے گفتگو، کیا آخی بن کے تو بولنے لگ گیا؟ یا تو پردوں کے اندر چھپا ہے علی، یا علی بن کے تو پردوں کے اندر چھپا ہے علی، یا علی بن کے تو بولنے لگ گیا، یا تو پردوں کے اندر چھپا ہے علی، یا علی بن کے تو بولنے لگ گیا، یا علی بن کے تو بولنے لگ گیا، یا علی بن کے تو نہ میں تھک گیا نہ میں بھول گیا۔ حسین کی عزت کی قسم، معراج کے موضوع کی قسم، شعر اتنا بڑا ہے میں اپنے آپ پہ سوچ رہا ہوں آج سیالکوٹ میں مجھے کتنی دعا ملنی چاہیے۔ یا تو پردوں کے اندر چھپا ہے علی، یا علی بن کے تو بولنے لگ گیا۔ فرماتے علی ہے یا تو، لہجہ تو علی کا ہے نا۔ آج معراج پہ فیصلہ ہو گیا، کوئی حیدر سے بڑھ کر پیارا نہیں۔ تیرا یوں بولنا یہ بتاتا ہے کہ مرتضیٰ بن تیرا بھی گزارا۔ بتاتا ہے کہ اچھا میں سمجھے تو اور پڑھنے والا ہے۔ تیرا یوں بولنا یہ بتاتا ہے کہ، تیرا یوں بولنا یہ بتاتا ہے کہ مرتضیٰ بن تیرا بھی گزارا نہیں۔ آخری دو مسدس اور ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ تیرا یوں بولنا یہ بتاتا ہے کہ مرتضیٰ بن تیرا بھی گزارا نہیں۔ اور میں مالک خیریت تو ہے، آج تک جتنے میسج سے جبرائیل آتا رہا، آج مجھے اوپر بلا لیا، کوئی خاص بات ہے؟ آواز آئی محمد میرے محبوب تجھ کو تو معلوم ہے تجھ سے بڑھ کر کوئی بھی پیارا نہیں۔ نتیجہ سنو اور میں جا رہا ہوں۔ میرے محبوب تجھ کو تو معلوم ہے تجھ سے بڑھ کر کوئی بھی پیارا نہیں۔ تجھے تکلیف دی ہے فقط اس لیے آج خلوت نہ ہو تو گزارا نہیں۔ میں کسی کی توہین نہیں کر رہا،
لیکن خالصتاً خاندانی بندے کے لیے اس میں ایک پیغام ہے. وہ بندے جنہیں خاندانی حسب نسب کا احساس ہوتا ہے وہ اس پیغام کا مزہ لے سکتے ہیں. فرمایا میرے محبوب تجھ کو تو معلوم ہے تجھ سے بڑھ کر کوئی بھی پیارا نہیں. تجھے تکلیف دی ہے فقط اس لیے آج خلوت نہ ہو تو گزارا نہیں. بات صرف اور صرف اپنے رشتوں کی تھی. یار سارے سادات بیٹھے ہوئے ہو, سارے خاندانی ملک چودھری لوگ بیٹھے ہوئے ہو اور میں پڑھ گیا جو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں. محمد بات صرف اور صرف اپنے رشتوں کی تھی تبھی روح الامی کو اتارا نہیں. نوکروں کے ذریعے سے یہ بات ہو میری غیرت کو ہرگز گوارا. نوکروں کے ذریعے سے یہ بات ہو, نوکروں کے ذریعے سے یہ بات ہو. محسن نقوی شہید علی اللہ مقامہ سے لے کے ملک علی جعفر مرحوم علی اللہ مقامہ تک شاعری کی دنیا کے سارے محترم نام آپ نے سنے. جو شاعر حیات ہیں مولا کے پسندیدہ شعراء آپ نے وہ بھی خوب سنے ہیں. جو بندہ شعر سمجھتا ہے, شعر کی ماہیت جانتا ہے, ردیف قوافی کا استعمال جانتا ہے, اس کی منت کر رہا ہوں. جتنا میں نے اب تک پڑھا ہے 37 منٹ میں یہ ایک طرف رکھنا, یہ ایک بیت کافیہ ایک طرف رکھنا, کافیہ اپیل کرے تو دکھ نہ دینا. فرمایا نوکروں کے ذریعے سے یہ بات ہو میری غیرت کو ہرگز گوارا نہیں. تجھے بلایا اس لیے ہے جو مباہلہ میں جانے کے قابل بنے آج ان 5 سچوں کی باتیں کرے. دنیا والوں کی باتیں تو ہوتی رہی, آج ہم اپنے بچوں کی جو مباہلہ میں جانے کے قابل بنے تو آپ کی زندگی ہو اسی جیو جو مباہلوں میں جانے کے قابل بنے آج ان 5 سچوں کی باتیں کرے. دنیا والوں کی باتیں تو ہوتی رہی, آج ہم اپنے بچوں کی باتیں کریں. مالک بچوں کی باتیں کیسی باتیں؟ فرمایا محمد آج دنیا کو وحدت کا عرفان ہے اور مخلوق کو میری پہچان ہے. میری توحید تیری رسالت بچی جس نے امداد کی ہے وہ عمران ہے. وقت ہے نہیں, مجھ نتیجہ صلی اللہ صاحب میں ریشے کا ملک صاحب سنائیں گے. آج دنیا کو وحدت کا معذرت, آج دنیا کو وحدت کا عرفان ہے اور مخلوق کو میری پہچان ہے. میری توحید تیری رسالت بچی جس نے امداد کی ہے وہ عمران ہے, جس نے امداد کی ہے وہ عمران ہے. تم سارے جوان میری آنکھوں میں ہو, میری فکر نہ ضائع ہو جائے. جس نے پورا انالیسس یوز کرنا ہے, میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, جس نے امداد کی ہے وہ عمران ہے. محمد اس کے بیٹے کی مل جل کے شادی کرے, مل جل کے طور میں میں بس جا رہا ہوں میں. آج دنیا کو وحدت کا عرفان ہے اور مخلوق کو میری پہچان ہے. میری توحید تیری رسالت بچی جس نے امداد کی ہے وہ عمران ہے. اس کے بیٹے کی مل جل کے تو اور میں مل جل کے شادی کریں. اس کا تجھ پہ بھی مجھ پہ بھی احسان ہے, اس کا تجھ پہ بھی مجھ پہ بھی احسان ہے, اس کا تجھ پہ بھی مجھ پہ بھی احسان ہے. محمد رشتہ بڑا اچھا ہے, تیری بیٹی ہے جزو رسالت اگر اس کا بیٹا علی کو مجھے اپنے وقت میں سے 1 منٹ دیں گے. سامنے ایک سیدزادہ ہے میرے لیے بڑے محترم ہے ظفروال سے, ایک لمحے کا 1 منٹ کا ایک جملہ مصائب کا پڑھنا میں نے. آج دنیا کو وحدت کا عرفان ہے اور مخلوق کو میری پہچان ہے. میری توحید تیری رسالت بچی جس نے امداد کی ہے وہ عمران ہے. اس کے بیٹے کی مل جل کے شادی کرے, اس کا تجھ پہ بھی مجھ پہ بھی احسان ہے. تیری بیٹی ہے جزو رسالت اگر اس کا بیٹا علی کل ایمان ہے. محمد میرا دل ہے, بے دل کہہ رہے میرا دل ہے, بے دل کہہ رہے میرا دل ہے.
کہ ایک گھر تو ایسا بھی ہو جسے دیکھوں وہی تیرے جیسا لگے. اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. محمد میرا دل ہے، میرا دل ہے کہ ایک گھر تو ایسا بھی ہو. ایک حدیث پڑھ گیا ہوں، ایک آیت پڑھ رہا ہوں، جسے آیت سمجھ آئے وہ ترجمے پہ بول پڑے، آیت نہیں ترجمہ پڑھ رہا ہوں. محمد میرا دل ہے کہ ایک گھر تو ایسا بھی ہو. جیو بچے، میرا دل ہے کہ ایک گھر تو ایسا بھی ہو جسے دیکھوں وہی تیرے جیسا لگے. نور سے نور کے دو سمندر ملے، لولو مرجان نکلے تو کیسا. اچھا سیالکوٹ والوں، رشتہ کون مانگتا ہے؟ بولو بولو. بیٹے والا مانگا کچھ جاتا ہے؟ بیٹی والے سے. رشتہ طلب کر رہا ہے اللہ، کر رہا ہے اپنے حبیب سے. جواب کا منتظر ہے اللہ. تو نے آج تک اگر اپنی 60 70 80 90 سال کا کوئی بندہ بیٹھا ہو، تو نے آج تک اگر لفظ معراج کا یہ استعمال سنا ہو، تجھے ذکر کا واسطہ تو نے داد نہیں دینی. اگر تو نے 90 سال کی زندگی میں معراج اس سے پہلے اس رنگ میں یہ لفظ نہ سنا ہو، پھر تجھ پہ واجب ہے تو نے داد دینی ہے. اور میں فضائل کے آخری 4 مصرے پڑھ رہا ہوں. اللہ انتظار کر رہا ہے. اور اٹھایا نے فرمایا چاہتا ہوں سے بنا ہے عصمت ہو، آج ہو آج ہو اولاد خود میری ہو. شاباش شاباش شاباش. مہربانی مہربانی مہربانی. میں تو چاہتا ہوں جس سے بنا ہے جہاں، سین عصمت میں وہ نور آباد ہو. میں تو چاہتا ہوں جس سے بنا ہے جہاں، سین عصمت میں وہ نور آباد ہو. میرا ہمراز ہو، دین کا ناز ہو، اس کی اولاد خود میری اولاد ہو. تیرے گھر سے ملا میرے گھر کا پلا، تیرے گھر سے ملا میرے گھر کا پلا، تیرے گھر سے ملا. اگر اس سے پہلے یہ معراج کا لفظ تو نے یوں سنا ہو، نہیں بولنا. تیرے گھر سے ملا میرے گھر کا پلا، قدسیوں کے سکندر کا استاد ہو. میں تو سمجھوں گا یہ میری معراج ہے، اگر علی سا ولی میرا داماد. ہر بی بی پریشان تھی 28 رجب کو، اللہ جانے حسین لے جائے نہ لے جائے. مطمئن تھی صرف سغرا. زندگی میں اس سے چھوٹا مصائب نہیں پڑا میں نے. ہر بی بی پریشان تھی، شام کی ملکہ سے لے کے اصغر کی ماں تک سب ذہنی طور پہ پریشان تھی، پتہ نہیں حسین لے جائے نہ لے جائے. مطمئن تھی صرف سغرا. گھر کی کسی کنیز نے اکبر کے حصے کی بہن سے کہا بی بی، ہر بی بی پریشان ہے، پتہ نہیں حسین لے جائے نہ لے جائے، آپ کا کیا خیال ہے، بابا آپ کو لے جائیں گے یا نہیں؟ سغرا نے کہا کوئی جائے نہ جائے میں ضرور جاؤں گی، مجھے لے جانا میرے بابا کی مجبوری ہے. بابا اکبر کے بغیر نہیں رہتا، اکبر میرے. جو بندہ کر لیتا ہے ماتم، جو بندہ کر لیتا ہے ماتم. بابا اکبر کے بغیر نہیں رہتا، اکبر میرے بغیر نہیں رہتا. قیامت آ گئی اس وقت مدینے میں جب عباس نے آ کے حسین کو اطلاع دی. مولا تیاری رک گئی. اور میں عباس آغاز سفر میں تیاری رک گئی. کیوں؟ مولا میری مجبوری ہے، میں کنیز کا بیٹا ہوں، وہ بادشاہ کی بیٹی ہے، اس کا نام فہرست میں نہیں اور وہ پہلے محمل پہ سوار ہے. میری ہمت نہیں میں تیری بیٹی سے کہوں اتر. مجھے ان بہتے آنسوں کی قسم ہے آدمی یہ ذکر حسین ہے، قرآن سے کم نہیں، میں سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں. میں نے 2 محرم کو شان حسین شیخ ہوا جملہ کہا ہے، میں نے لوگوں کو دیواروں میں سر مارتے دیکھا ہے. مولا میری ہمت نہیں میں تیری بیٹی سے کہوں اتر. میں اسے سغرا کا نصیب کہوں، میں اسے اکبر کا مقدر کہوں، میں اسے حسین کی مرضی کہوں، میں اسے غریبوں کا امتحان کہوں. جس اکبر کے آسرے پہ سوار ہوئی تھی، حسین نے اسی اکبر سے کہا جا بہن کو محمل سے. نہیں آتا ماتا
جا بہن کو، سیدزادے کا حکم نہ ہوتا میں کبھی نہ پڑھتا، جا بہن کو محمل سے اتار. بہن کے محمل کے قریب آ کے اونچا رویا ہے اکبر. تو مرد ہے تجھے رونا نہیں آیا. بچوں تم جوان بیٹھے ہو نا، تمہاری جوانیاں سلامت رہے، تمہیں رونا نہیں آیا. گھر جا کے ان بہنوں سے پوچھنا، بہن اندر سے مر جاتی ہے اگر جوان بھائی سامنے کھڑے ہو کے رو رہا ہے. اکبر کے رونے کی آواز سغرا کے کان پہ گئی. محمل کا پردہ ہٹا کے کہتی ہے اکبر میں تو سوار اس لیے ہوئی ہوں کہ اگر میں نہ گئی تو تو روئے گا. بھیا اگر تو میرے جانے سے روتا ہے تو رو نہ، میں اترتی ہوں. فاطم اگر تو میرے جانے سے روتا ہے نا پھر تو رو نہ، میں اترتی ہوں. کیسے سوار ہوئی؟ کسی سیدزادے سے پوچھنا. کیسے اتری؟ کسی اولاد بطول سے پوچھنا. میں کمی ہوں سیدوں کا. بس اکبر کے سامنے آ گئی، دامن میں ہاتھ ڈالا. ہاتھ ڈال کے اکبر تو بولا نہیں، تو نے لب نہیں کھولے، تو نے سوال نہیں کیا، تو نے اشارہ نہیں کیا، تو صرف آ کے رویا ہے. میں اتر آئی ہوں، میں مانگ رہی ہوں، مجھے خالی لوٹانا. سینے لگا کے فرماتے حکم کر. کہتی حکم اپنی من کبھی سر پہ اگر صحرا سجانا اکبر. کوئی منت نہیں، کوئی منت نہیں. جو رو سکو رو، جو نہ رو سکو ہونے میرے حصے کا مسائل. کہتی حکم نہیں، منت ہے. تم کبھی سر پہ اگر صحرا سجانا اکبر، میں ہوں بیمار مجھے بھول نہ جانا. کہتی ہے تم جو مصروف ہو شادی میں نہ لینے آنا، خود ہی آ جاؤں گی تاریخ بتانا اکبر. اور سیالکوٹ والوں جو بندے ماتم کر لیتے ہو، اچانک اکبر کے پاؤں پہ بیٹھ گئی، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے تھی شادی کرنا مجھے نہ بلانا خیر ہے، مہندی کسی اور بہن سے لگوانا خیر ہے، شیرا کسی اور بہن سے بنوانا خیر ہے. اکبر ایک احسان کرنا. فرماتے قدموں سے تو اٹھ. کہتی نہیں، تیرے پاؤں میں لپٹی ہوئی ہوں، بس اتنی مہربانی کرنا میں تیرے آنے سے پہلے ہی اگر مر جاؤں اپنی بارات میری قبر پہ لانا. اور بھیا میرے دل میں تیری شادی کا شوق